اور غالباً جب 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی، مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں تھا. تو اس نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کراچی میں بین المذاہب ہم آہنگی سے کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک رہنمائی اور ہدایت کا استر چشمہ ہے. دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جج کو تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے. جج تنقید کا اثر لے تو انصاف کا عمل متاثر ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر تنقید کو نظر انداز کرنا چاہیے. بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں. انصاف کی فراہمی کو انشور کرنا ہمارا پہلا کام ہے. غیر مسلم 97% مسلمان ہیں. اگر کسی مسلمان ریاست میں کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس غیر مسلم شخص کے وکیل بن کر کھڑے ہوں گے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے معزز علماء تشریف فرما ہے. ہمارا جو پیغام جو جاتا ہے سوسائٹی میں جگہ بنا رہا ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. پوری سوسائٹی کبھی متحرک نہیں ہوتی. مذمت ہو گئی، کسی چرچ پہ حملہ ہو گیا، کسی مسجد پہ حملہ ہو گیا. نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، چرچز امریکہ میں کتنے چرچز پہ حملہ ہوا. ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر بات ہوتی ہے. ہمارے جو مسیحی بھائی کرسچن کمیونٹیز کو کتنا غلط ان کے ساتھ رویہ رکھا. ابھی یہ 16 اگست 2023 کو واقعہ ہوا جڑاں والے کا. اس سے پہلے مسیحی بھائیوں کو کہاں ذبح کیا جا رہا تھا؟ انڈیا میں. کر دیا. یہ اس بات کی آپ سے اب مطالبہ کرتے رہے گی کہ اسی طرح آپ نے بھی جس سبجیکٹ میں ڈگری لی ہے اس کو آپ نے اسی طرح پھیلانا ہے. جس طرح میرے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ملک خصوصاً ہمارا پراونس کافی مشکلات سے دوچار ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں، خاص کر سٹوڈنٹس کے لیے، نوجوانی کا یہ عمر سوچوں کا نہیں ہوتا کہ مستقبل ہمارا کس طرح ہوگا، کیونکہ وہ والدین کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں کہ سب کچھ والدین کریں گے. لیکن یاد رکھو آج آپ نے والدین کا بوجھ اٹھانا ہے اور اس ملک کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. آپ نے مصمم ارادہ کرنا ہوگا. یہ چھوٹی سی جگہ میں جب ہم بیٹھے ہیں، اس خوبصورت اور کنوپی لگی ہوئی ہے، دن کی روشنی میں یہ فیکلٹی ممبران جو ہے انہوں نے اکثر منطق پڑھا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے. آپ تو یہ سوچیں گے کہ چلو یہ کنوپی میں بیٹھ کر خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے. اس سے یہ مقصد نہ لیں، یہ مقصد لیں. اور ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ اس کنوپی سے نکل کر آپ ایک اندھیرے دنیا کو جا رہے ہیں. اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی ہے. آپ اپنی پیچھے سارے جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں صرف
ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے، اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ سپونٹینیسلی ہنس پڑا؟ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا۔ دیکھیں سچ سب کو پتہ ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتہ تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہیں۔ جیسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے، میں ہنس پڑا۔ میں ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لخت ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا۔ اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک آخری چیزیں بتا دوں۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی تو بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے مخالف تھیں،
اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں وکیل تھا، اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیسز، تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میں نے کہا سپریم کورٹ لائرز موومنٹ، تاریخی لائرز موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے گی. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس کورٹ رپورٹر تھا، لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی. میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اگلے دن مجھے کسی نے فون کیا صبح، اس نے کہا فلاں اخبار دیکھو اس میں ہیڈ لائن لگی ہے تمہاری. میں نے کیا کیا جو میری ہیڈ لائن لگی؟ وہ ہیڈ لائن یہ لگی تھی، اتھر تھریٹنز دا سپریم کورٹ. تو اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے، میں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ 18ویں ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں وکالت چھوڑ دوں گا. یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ تھریٹنز کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی. ناؤ دس واز اے کورٹ رپورٹنگ فرام اے کورٹ رپورٹر. تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا، میں نے کہا میں تو مارا گیا ہوں، لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے. تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں ہم اس کا کوئی، میں نے کہا نہ، میں نے کہا میں نے یہی کہا تھا